دوستو دجال کا نام تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگوں نے سن ہی رکھا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ میں سے کوئی دجال کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں کہ دجال کا کانسیپٹ اسلام دھرم میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق ہماری اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہونا ہے، یعنی وہ دن ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جب ہماری یہ پوری کی پوری دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کیے گئے ہر اچھے اور برے کام کا حساب بھی دینا ہوگا، اور اسی دن کو ہی قیامت کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ قیامت کا دن ایگزیکٹلی کب آئے گا اس بارے میں تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے، لیکن ہاں اسلام دھرم کی بڑی بڑی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں ضرور مینشن کی گئی ہیں کہ جن چیزوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ حدیثوں کی کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر مینشن کی گئی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کے بالکل آخری دور میں اور قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں دجال آئے گا۔ دجال نام کا یہ فتنہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس خطرناک فتنے سے نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی خبردار کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء یعنی پروفیٹس نے بھی وقت وقت پر اپنے تمام لوگوں کو اس خطرناک چیز سے خبردار کیا ہے۔ نہ صرف خبردار کیا ہے بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال نام کا یہ خطرناک فتنہ شیطانی اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، اور انہی طاقتوں کے بلبوتے پر ہی وہ ہماری پوری دنیا میں تباہی مچانا شروع کرے گا۔ لیکن دوستو آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ قیامت سے پہلے آنے والے اس خطرناک دجال کا ترکی کے ساتھ بھی ایک اہم رشتہ ہے، کیونکہ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ترکی اور دجال کے بیچ ایک اہم رشتہ ہے۔ اب یہ رشتہ کیا ہے، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر دجال کے ہماری اس دنیا میں آنے سے ٹھیک پہلے ترکی کے ساتھ کیا ہوگا۔ دراصل دوستو ترکی کے مشہور شہر استنبول کو کون نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اس وقت ہماری دنیا کا ایک مشہور بلکہ ایتہاسک شہر بھی ہے۔ قسطنطنیہ یا پھر استنبول نام کا یہ شہر پچھلے ہزاروں سال سے ہماری زمین پر موجود ہے، جس میں سے پچھلے 400-500 سال سے لگاتار یہ مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کی راجدھانی بھی رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیثوں کی کتاب میں دجال سے ریلیٹڈ اسی شہر کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ سے فرمایا، تم نے سنا ہے ایسا شہر کہ جس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ ان کے ساتھیوں نے یعنی صحابہ نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے۔ ان کے جواب کا مطلب تھا کہ قسطنطنیہ ہے، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر آگے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس شہر کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے 70,000 لوگ فتح نہ کر لیں، لہٰذا جب وہ اس شہر کے پاس آئیں گے تو اتر پڑیں گے، نہ وہ ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر ماریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی ایک طرف کی دیوار جو دریا میں ہے گر پڑے گی، پھر دوسری تکبیر کہیں گے تو دوسری بھی گر پڑے گی، اور تیسری تکبیر میں یہ شہر ہر طرف سے کھل جائے گا۔ یہ شہر میں گھس پڑیں گے، لیکن جب یہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک سے ایک چیخنے والا کہے گا کہ تم لوگ یہاں مال بانٹ رہے ہو اور دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ تب وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور دجال کی طرف پلٹیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 7333۔ دوستو اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں مینشن ہیں کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے لگاتار بڑے بڑے مسلم اسکالرز کے لیے بھی نہ سلجھنے والی پہلی بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنو اسحاق کی۔ دراصل دوستو اس حدیث میں بنو اسحاق کا ذکر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو شاید ہی کسی دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہودیوں کو بھی قرآن اور حدیث کی کتابوں میں عام طور پر بنی اسرائیل ہی کہا گیا ہے، نہ کہ بنو اسحاق۔ اسی لیے کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ بنو اسحاق سے شاید اہل روم مراد ہیں، کیونکہ اہل روم حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹی کی ہی اولاد سے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنو اسحاق یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان بن گئے تھے، لیکن صحیح اور سچ کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔
اس حدیث کے اندر دوسری ورتھ نوٹسنگ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ تم قسطنطنیہ شہر کو بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے فتح کر لو گے، جبکہ یہ بات ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب اس شہر کو 1453 میں فتح کیا تھا تو سلطان محمد فاتح نے بڑی جنگ کے ساتھ اس شہر کو فتح کیا تھا، جس میں نہ صرف اس دور کی دنیا کی سب سے ایڈوانس توپیں استعمال کی گئی تھیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اپنی جانیں بھی گنوانا پڑی تھیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس حدیث سے یہ چیز بھی کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس فتح کے فوراً بعد ہی ہماری دنیا میں دجال بھی آ جائے گا، یعنی یہ سب کچھ ہماری اس دنیا میں قیامت کے بالکل قریب میں ہو رہا ہوگا۔ کنکلوژن کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث یہ اشارہ کرتی ہے بلکہ یہ بشارت دیتی ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بار پھر سے نکل جائے گا، نہ صرف نکل جائے گا بلکہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو ایک بار پھر سے فتح کیا جائے گا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، بالکل اسی طرح کی ہی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سعید سے بھی روایت کی جاتی ہے، جس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہر قسطنطنیہ کے لیے 3 مرتبہ جنگ کرو گے۔ پہلی بار تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، دوسری بار تم صلح کے ذریعے سے قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے اور یہاں پر اپنی مساجد یعنی مسجدوں کو تعمیر کرو گے، پھر تم تیسری مرتبہ قسطنطنیہ واپس آؤ گے اور اسے تکبیرات کے ذریعے فتح کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اس جنگ کے دوران 1/3 قسطنطنیہ منہدم ہو جائے گا، جبکہ ایک حصہ جل کر خاک ہو جائے گا اور صرف ایک حصہ ہی تم لوگوں کو مل سکے گا۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن پچھلی والی حدیث کے جو صحیح مسلم میں موجود ہے وہ اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا تو اس سے پہلے تک یہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس حساب سے اب اس حدیث کے مطابق یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا قسطنطنیہ پر دوسرا حملہ تھا، کیونکہ اس میں بھی یہی مینشن کیا گیا ہے کہ تم کو دوسرے حملے میں ہی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اسی فتح کے بعد ہی نہ صرف یہ شہر سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی بن گیا تھا بلکہ اس میں عالیشان مسجدوں کا بننا بھی شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کے مطابق اب قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کی تیسری فتح باقی ہے۔ فی الحال دوستو ایگزیکٹلی صحیح اور غلط کیا ہے یہ تو کسی بھی عام انسان کے لیے کلیئر کرنا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ہم انسان تو آلریڈی مینشن کی گئی چیزوں پر غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔